اور کبھی بھی حضرات اپنے معاملات پر حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اور اہل اللہ کو، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو کبھی بھی اپنے معاملات پر رکھ کر پرکھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے احوال ہیں ویسے ہی ان کے احوال ہوں گے، اور اگر انسان اپنے احوال پر جب ان کو دیکھتا ہے تو پھر گمراہی کے سوا دامن میں اور کچھ نہیں آتا۔ ہم نے کتنے لوگوں کو، رافضیوں کو، خارجیوں کو، ناسبیوں کو دیکھا، تفضیلیوں کو دیکھا، جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی نسبت گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ کوئی افراد کی طرف گیا، کوئی تفرید کی طرف گیا، کوئی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے معاملات کو، ان کے آپس کے معاملات اپنی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے زاویے پر رکھ کر پرکھتا، تفرید کی طرف چلا جاتا، کوئی افراد کی طرف چلا جاتا۔ نتیجہ نکلتا ہے یا انسان کا شمار خوارج میں ہو جائے گا جو عصمتیں کم کرنے کی طرف ہیں، یا روافض کی طرف چلا جائے گا جو ازواج مطہرات و صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بغض دل میں رکھتے ہوئے قوم میں انتشار برپا کر رہے ہیں۔ اولاد علی اور آل نبی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا، اہل سنت میں تفرقہ بازیاں کی جا رہی۔ حضرات یاد رکھیے، کبھی بھی ان کے معاملات کو اپنے عقل و خرد کے پیمانے پر رکھ کر پرکھنے کی کوشش نہ کریں، دامن میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ وہ صحابہ کرام تو جی آپس میں لڑتے رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، ان کے دل میں سختیاں کفار کے لیے ہیں، لیکن جب ہم اپنے پیمانہ عقل پر رکھ کر پرکھتے ہیں تو نتیجہ روافضیت ہے، نتیجہ گمراہی۔ کہا جی حسن و حسین معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کا نسب ہی نہیں ہے، وہ تو علی کا نسب ہے، اور علی معاذ اللہ استغفر اللہ، علی تو حضرت ابو طالب کا نسب ہے، اور حضرت حسن و حسین وہ تو حضور کے شہزادے ہیں ہی نہیں، حضور کی اولاد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد تو بیٹے سے چلتی ہے۔ تو اپنے معاملات پر اپنی عقل کے پیمانے پر رکھ کر پرکھانا۔ تو حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو یوں تنے تنہا صحرا میں جنگل میں چھوڑ کر واپس گھر آ جائیں، اور یہ سب کچھ کس کے کہے پر کریں؟ اپنی دوسری بیوی کے کہے پر۔ حضرت سارہ نے کہا تھا نا، پہلے حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کرنے کا کہا، کیونکہ خود بے اولاد تھیں اور سمجھ رہی تھیں کہ میں بانجھ ہوں، مجھ سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، اور جب نکاح کر لیا اولاد ہوئی تو اب کہا اولاد کو کہیں چھوڑا۔ تو اگر آپ یا میں ایسا کریں تو بتائیے یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ تو کیا ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ ظالم تھے؟ ظلم کیا؟ اگر انہوں نے، آپ کہیں کہ حضرت سارہ نے مشورہ غلط دیا معاذ اللہ، اگر انہوں نے مشورہ غلط دیا تو غلط مشورے پر عمل کرنا یہ بھی غلطی ہوئی، اور پھر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہاں تک جائے گی؟ یہ صرف حضرت سارہ اور ابراہیم تک نہیں رہے گی، اللہ کی طرف سے حکم آیا، کہا پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام جیسے میری پیاری بندی سارہ کہتی ہیں ویسی کرو۔ کبھی بھی حضرات آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک انتشار برپا ہے روافضیت کا۔ آپ کو پتا ہے میں فرقہ واریت سے ہمیشہ الگ تھلگ رہتا ہوں، لیکن بات اپنے عقیدہ اور مسلک کی ہے، اور اس میں کچھ ناعاقبت اندیش نام نہاد علماء بھی مبتلا ہو چکے ہیں، اور عقیدہ اہل سنت پر بہتان باندھے جا رہے ہیں۔ رفس اہل سنت کے گھروں تک پہنچ چکی، اہل سنت کے محافل کے سٹیج اور منبر و محراب رفس کی آگ میں جل رہے ہیں، اور لوگ اپنے عقل و خرد کے پیمانوں پر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور اولاد پاک
رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو سب عقیدتوں، محبتوں اور عظمتوں کے پیکر ہیں، اپنے علم و عقل کے خیرت کے پیمانوں پر رکھ کر پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات کبھی بھی اہل سنت نے ایسی جسارت نہیں کی، اس لیے کہ اپنے احوال پر اور اپنی عقل پر رکھ کر ان نفوس قدسیہ کے معاملات کو دیکھنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں دیتا ہے۔